رک جاؤ، کوئی ان پر فائر نہ کرے، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے ان کی ہڈیاں بھی میں ہی توڑوں گا، بوبی نے یک لخت غصے کی شدت سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت ہائی جمپ لگایا اور کاؤنٹر پر پیر رکھتا ہوا اچھل کر عمران، صفدر اور تنویر کے سامنے فرش پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات بڑے واضح نظر آ رہے تھے اور اس کے عضلات اس طرح پھڑک رہے تھے جیسے اس کے جسم سے لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ گزر رہا ہو۔ تم ہٹ جاؤ مائیکل اور جانسن، میں اسے بتاتا ہوں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اچانک تنویر نے عمران اور صفدر کی طرح بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ارے ارے رہنے دو اجر، یہ معصوم بچہ ہے، اچھل کود کر لیتا ہوگا، ہم نے تو صرف فاکسن سے ملنا ہے اور بس۔ عمران نے کہا، لیکن اسی لمحے بوبی انتہائی خوفناک انداز میں چیختا ہوا اچھل کر ان کی طرف بڑھا، لیکن تنویر اچھل کر اپنے ساتھیوں کے سامنے آ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ بوبی کا حملہ مکمل ہوتا، تنویر کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس کے ساتھ ہی وہ پیروں کے بل اکڑوں نیچے بیٹھ گیا، لیکن پلک جھپکنے میں اس طرح وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے پہلوان ڈنڈ نکالتے وقت نیچے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بوبی کا اچھلا ہوا بھاری جسم فضا میں کسی نیزے کی طرح اڑتا ہوا اس کے سر سے اوپر سے ہو کر ہال کی عقبی دیوار کے ساتھ ایک خوفناک دھماکے سے جا ٹکرایا، اور ہال بوبی کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بوبی کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا تھا اور پھر بوبی کا بھاری جسم کسی شہتیر کی طرح ایک خوفناک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گرا، چند لمحوں تک حرکت کرنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تنویر نے واقعی حیرت انگیز انداز میں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے عقب میں پوری قوت سے اچھال دیا تھا۔ چونکہ بوبی کا جسم اچھلنے کی وجہ سے پہلے ہی زمین سے اوپر تھا، اس لیے تنویر آسانی سے یہ خوفناک داؤ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ارے راجر، کہیں یہ معصوم بچہ مر تو نہیں گیا؟ عمران نے مڑ کر فرش پر ساکت پڑے ہوئے بوبی کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ ہال پر جیسے موت کی سی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی، ایک عجیب سا سکوت۔ ہال میں موجود مسلح افراد جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اس طرح ساکت کھڑے تھے کہ ان کی شاید پلکیں تک نہ جھپک رہی تھیں۔ نہیں، زندہ ہے، چلو بچ گیا بیچارہ، اچھا ہوا، عمران نے مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے انداز میں اس قدر لاابالی پن تھا جیسے یہ سب کسی ڈرامے کی ریہرسل کے طور پر ہو رہا ہو۔ سنو، ہمارا تعلق ویلنگٹن کے راسٹر سنڈیکیٹ سے ہے اور ہم نے صرف فاکسن سے ملنا ہے۔ اگر کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کی تو ایک لمحے میں اس پورے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور جہاں موجود افراد پلک جھپکنے میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بہادری دکھانے کی کوشش نہ کرے اور صرف فاکسن تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ راسٹر سنڈیکیٹ کے آدمی اس سے ملنے آئے ہیں۔ صفدر نے اونچی آواز میں کہا، ہاں باس، فاکسن کسی سے نہیں ملتا۔ اچانک ایک نوجوان نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے بولتے ہی ہال میں موجود افراد اس انداز میں حرکت میں آ گئے جیسے جادو کا اثر ہوتے ہی جادو کی وجہ سے بت بنے ہوئے افراد حرکت میں آ جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد بے اختیار کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چھوٹی، میں فاکسن بول رہا ہوں، ان تینوں کو میرے آفس میں پہنچا دو اور بوبی کو گولی مار کر اس کی لاش باہر سڑک پر پھینک دو۔ اچانک ہال کے ایک کونے سے بھاری سی لیکن چیختی ہوئی آواز سنائی دی، بوبی کو گولی مار کر اس کی لاش باہر پھینک دو۔ اسی نوجوان نے جس نے صفدر کی بات کا جواب دیا تھا مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھایا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے ایک کونے میں موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے اس لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن تیز رفتار لفٹ تھی۔ چند لمحوں بعد ہی یہ اوپر جا کر رک گئی تو اس نوجوان جس کا نام شاید چھوٹی تھا نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف اس کا اختتام ایک بھاری دروازے پر ہو رہا تھا جو اپنی ساتھ سے کسی ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ آپ کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ مجھے دے دیں ورنہ یہ محسوس دروازہ نہیں کھل سکے گا، چھوٹی نے دروازے کے قریب پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا تو عمران نے جیب میں موجود مشین پسٹل نکال کر چھوٹی کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر اور تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ تینوں کے مشین پسٹل جیسے ہی چھوٹی نے پکڑے، دروازے پر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب خود بخود جل بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ آٹومیٹک انداز میں اندر کی طرف کھلنے لگا۔ جائیں باس، آفس میں موجود ہے، چھوٹی نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ صفدر اور تنویر اس کے پیچھے تھے۔ دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں موجود وسیع و عریض میز کے پیچھے ایک دیو قامت بھاری لیکن ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے کئی مندمل نشانات تھے۔ وہ اپنے چہرے مہرے کی سانس سے انتہائی شفاف اور بے رحم آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، چہرہ بھاری اور آنکھیں سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہرحال وہ آدمی اپنے قد و قامت اور انداز میں کوئی بڑا لڑاکا نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بیٹھو، میرا نام فاکسن ہے، اس آدمی نے قدرے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے چیتا آہستہ آہستہ سے گرا رہا ہو۔
तुम अच्छे हाथ समझदार आदमी दिखाई देते हो, फिर तुमने काउंटर पर बॉबी जैसे बच्चों को क्यों खड़ा किया हुआ है? इमरान ने बड़े लापरवाह से अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बॉबी बच्चा नहीं था, ड्रागोना का सबसे मशहूर लड़ाका, लेकिन तुम्हारे उस साथी ने जिस तरह उसे उछाल कर दीवार से टकरा कर बेबस किया है, वो अंदाज मुझे पसंद आया है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें औकात की इजाज़त दी है, वरना तो अब तक तुम्हारी लाशें गटर में कीड़े खा रहे होते। क्यों आए हो तुम? मुख्तसर बात करो, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता। फाक्सन ने इंतहाई सख्त और खुरदरे से लहजे में इसी तरह गर्राते हुए अंदाज में कहा। राष्ट्रीय सिंडिकेट के बारे में तुम भी कुछ जानते हो या नहीं? वेलिंगटन का राष्ट्रीय सिंडिकेट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सफ्दर और तनवीर भी दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। सिर्फ नाम सुना हुआ है बस, फाक्सन ने जवाब देते हुए कहा। अल्बानो होटल में चंद एशियाई रह रहे थे, वो राष्ट्रीय सिंडिकेट की पार्टी थी। तुमने उन पर कातलाना हमला करा दिया, क्यों? किसके कहने पर यह काम किया है? इमरान का यकलख्त लहजा सख्त हो गया और फाक्सन इमरान की बात सुनकर बेएहतियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो तुम? इस बारे में कैसे इल्म हुआ? फाक्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब उसके लहजे में गराहट का आंसर गायब हो गया था। मैंने बताया है कि वो राष्ट्रीय सिंडिकेट के आदमी थे और राष्ट्रीय सिंडिकेट के आदमियों पर हमला करना सिंडिकेट की नज़र में नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। लेकिन चूंकि यकीनन तुम्हें इस बात का इल्म ना होगा कि उनका ताल्लुक राष्ट्रीय सिंडिकेट से है, इसलिए तुम्हें इस सूरत में माफ़ किया जा सकता है कि तुम हमें ये बता दो कि तुम्हें ये टास्क किस पार्टी ने दिया है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे पूरे ग्रुप्स में तुम्हारे इस होटल सबका हाथमा एक झटके में हो सकता है। इमरान ने कहा। तुम मुझे ही मेरे ही ऑफिस में बैठकर धमकियां दे रहे हो? अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ आ गए हो। अब तुम्हें बताना होगा कि वो पाकिस्तानी कहाँ गायब हो गए हैं, उनका पता बताना होगा। फाक्सन ने एक बार फिर गराते हुए लहजे में कहा। उसके साथ उसके एक हाथ ने मामूली सी हरकत की तो साइड दीवार बगैर किसी आवाज़ के फट गई। अब वहाँ 4 लंबे तरंगे और वर्जिशी जिस्म के आदमी खड़े नजर आ रहे थे। उनका अंदाज बता रहा था कि लड़ाई भड़ाई के फन में हाथ माहिर है। इनकी हड्डियां तोड़कर इनसे मालूम करो कि एशियाई कहाँ है। फाक्सन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम खुद तो हाथ से पले हुए नजर आते हो, खुद कोशिश क्यों नहीं करते? उन बच्चों को क्यों सामने ला रहे हो? इमरान ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसके उठते ही सफदर और तनवीर भी उछलकर खड़े हो गए। इनकी हड्डियां तोड़ दो, फाक्सन ने भी उछलकर खड़े होते हुए चीख कर कहा। तो वो चारों भयानक से अंदाज में चीखते हुए इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़े। उनके अंदाज में तेजी के साथ साथ महारत थी, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उसके साथ ही फाक्सन एक झटके से मेज पर घसीटता हुआ इमरान के सामने फर्श पर आ गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगे हुए हों। इमरान ने उसका एक हाथ पकड़कर एक जोरदार झटके से उसे घसीट लिया था। हालांकि वो देव कामत और हाथ से भारी जिस्म का आदमी था, लेकिन इमरान का झटका इस कदर जोरदार और ताकतवर था कि वो मेज पर से घसीटता हुआ उसके सामने फर्श पर आ गिरा था। उनकी गर्दनें तोड़ दो, हमें सिर्फ इस फाक्सन से मतलब है, इमरान ने बड़े मुतमईन से अंदाज में सफदर और तनवीर से कहा। उसके साथ वो यकलख्त बिजली की सी तेजी से उछलकर एक तरफ हटा और फाक्सन जिसने उसकी बात करने के दौरान अचानक उस पर हमला कर दिया था, कुर्सी से टकराकर कुर्सी समेत फर्श पर जा गिरा, जबकि सफदर और तनवीर चारों से बैक वक्त टकरा गए। फाक्सन ने नीचे गिरते ही उल्टी कलाबाजी खाई और दूसरे ही लम्हे इमरान का जिस्म यकलख्त हवा में उछलकर साइड की दीवार से जा टकराया। फाक्सन ने वाकई बड़े माहिराना अंदाज में इमरान पर बैक फुट क्रॉस मारा था। उसके अंदाज में इस कदर तेजी और महारत थी कि इमरान भी मार खा गया। इमरान का शायद ख्याल था कि फाक्सन उल्टी कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा होगा और उस पर हमला करेगा, लेकिन फाक्सन उसकी तवक्का से ज्यादा तेज साबित हुआ। उल्टी कलाबाजी खाते ही वो सीधा खड़ा होने की बजाय उसने अपने दोनों हाथ फर्श पर रखे और उस निचला जिस्म बिजली की सी तेजी से घूमता हुआ इमरान की तरफ आया और उसने अपने दोनों पैरों की जोरदार जड़ लगाकर इमरान को उछालकर उसकी उकबी दीवार से दे मारा था, जबकि खुद वो एक बार फिर उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर पुश के बल नीचे फर्श पर जा गिरा। इमरान दीवार से टकराकर किसी गेंद की तरह वापस आया और ऐन उसी लम्हे जब फाक्सन सीधा खड़ा हुआ था, इमरान उसे टकराया और फाक्सन चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और इमरान जर्ब लगाकर बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटता चला गया। गुड शो फाक्सन, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उठक बैठक का शौक है। गुड शो, इमरान ने कहा, जबकि सफदर और तनवीर 2 हमला आवरों का खात्मा करके अब बाकी 2 लड़ने में मसरूफ थे और यूँ महसूस होता था जैसे कमरे में मार्शल आर्ट की क्लास ली जा रही हो। इमरान उनकी तरफ से पूरी तरह मुतमईन था। फाक्सन ने नीचे गिरते ही तेजी से करवट बदली और उसके साथ ही वो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज और माहिराना अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। उसका जिस्म अब गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। शायद उनके तसव्वुर में भी ना था कि इमरान इसका इस अंदाज में भी मुकाबला कर सकता है। आखिरी बार कह रहा हूं कि पार्टी का नाम बता दो, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे फाक्सन का जिस्म यकलख्त हवा में हाई जंप के अंदाज में उछला और उसका जिस्म फिजा में तेजी से उड़ता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। लेकिन इमरान इस तरह इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा, गो उसे मालूम था कि इस उड़ते हुए जिस्म की ज़रब अगर उसके जिस्म पर पड़ गई तो उसकी हड्डियों को टूटने से कोई ना बचा सकेगा। लेकिन जाहिर है फाक्सन के मुकाबले पर इमरान था, जिसके मुकाबले जवाना जैसा लड़का भी शिकस्त खा गया था और दूसरे लम्हे कमरा फाक्सन के हलक से निकलने वाली भयानक चीख से गूंज उठा।
اس کا رول ہوتا ہوا جسم جیسے ہی عمران کے قریب پہنچا، عمران کا ایک بازو حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے فاکسن کا رول ہوتا ہوا جسم اور زیادہ تیزی سے گھوم کر فرش پر جا گرا۔ عمران نے اس کے گھومتے ہوئے بازو کی کلائی پکڑ کر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے بازو کو محسوس انداز میں گھما دیا تھا، جس کے نتیجے میں فاکسن کا جسم اور زیادہ تیزی سے رول ہوتا ہوا گھوم کر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا تھا۔ اس نے نیچے گر کر ایک بار پھر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکھڑا کر دوبارہ نیچے گر گیا۔ اس کا وہ بازو بیکار ہو چکا تھا جسے عمران نے پکڑ کر محسوس انداز میں گھما دیا تھا۔ ادھر صفدر اور تنویر باقی دونوں مقابل حملہ آوروں سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ اب وہ چاروں گردنیں توڑوائے فرش پر ساکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں ایک نظر دیکھا، دوسرے لمحے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے فاکسن پر جھپٹا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو فاکسن کا آدھا اوپر والا جسم بے بس جھٹکا کھا کر رہ گیا، کیونکہ اس کے دونوں بازو بیکار ہو چکے تھے۔ اس لیے اس کا اب اس انداز میں اٹھنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے عمران بے احتیاط اچھل کر پیچھے ہٹا، کیونکہ فاکسن نے یکلخت اپنی دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دے کر عمران کی ناف پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران اچھل کر پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کا نچلا جسم ایک دھماکے سے فرش پر گرا۔ گڈ شو فاکسن، تمہاری اس کوشش نے میرے دل میں تمہاری قدر بڑھا دی ہے، اس لیے اب تمہارے بازوں کی طرح تمہاری ٹانگیں بیکار نہیں کی جائیں گی، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں مکمل طور پر بیکار کر کے سڑک پر پھینک دیا جائے۔ بہرحال اب بھی اگر تم پارٹی کا نام بتا دو تو میں تمہارے دونوں بازو سابقہ حالت میں لے آ سکتا ہوں، ورنہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں ٹھیک نہ کر سکے گا اور تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہ ہٹا سکو گے۔ عمران نے فاکسن سے مخاطب ہو کر کہا، تم کاش میں تمہیں حال میں گولیوں سے اڑا دیتا، فاکسن نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی اور عمران کے اس انداز میں اپنی طرف گھسیٹنے کی وجہ سمجھ گیا۔ وہ نیچے کی طرف گھسٹ کر ایک بار پھر عمران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ عمران اب جس جگہ کھڑا تھا اس سے پیچھے دیوار تھی اور عمران کے لیے اب مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ لیکن فاکسن جیسے ہی نیچے کی طرف کھسکا، عمران نے اچانک اس کی پنڈلی پر محسوس انداز میں ضرب لگا دی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ فاکسن کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی چیخ کی باز گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران نے اچھل کر دوسری پنڈلی پر بھی ضرب لگا دی اور ایک بار پھر کمرہ فاکسن کی کربناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ لیکن اب وہ کسی کیٹرے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، صرف اس کا جسم تکلیف کی شدت سے مسلسل بگڑتا چلا جا رہا تھا، ورنہ اس کا باقی جسم ساکت تھا۔ میں نے تمہیں آفر کی تھی لیکن تم نے موقع ضائع کر دیا فاکسن، اب تمہاری باقی عمر اسی حالت میں گزرے گی اور تمہیں خود معلوم ہے کہ اب جب تمہارے گروپ کے لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بہرحال پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، اسی لیے باہری بار کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا نام بتا دو، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے مار ڈالو، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے مار ڈالو، کاش میں تم تینوں کا خاتمہ پہلے ہی کرا دیتا، فاکسن نے دائیں بائیں طرف بری طرح سر پٹکتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب دیکھنا کہ کیسے تمہارے منہ سے پارٹی کا نام نکلتا ہے، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے محسوس انداز میں موڑ دیا تو فاکسن کے حلق سے بے اختیار ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور وہ چہرہ بری طرح مسے ہو گیا تھا۔ بولو کون ہے پارٹی، بولو، جواب دو، عمران نے پیر کو معمولی سا مزید جھٹکا دے کر واپس لیتے ہوئے کہا۔ بلیک سروس کا مارٹن۔ فاکسن کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگے جیسے غبارے میں سوراخ ہو جانے سے یکلخت ہوا اس میں سے سیٹی بجاتی ہوئی نکلتی ہے۔ تفصیل بتاؤ، کون ہے یہ مارٹن، کہاں بیٹھتا ہے، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے ایک بار پھر پہلے کی طرح محسوس انداز میں پیر کو آگے کی طرف جھٹکا دے کر واپس لے آتے ہوئے کہا۔ بلیک سروس کا مارٹن مین مارکیٹ میں مارٹن کا کلب کا مالک ہے، فاکسن نے پہلے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر کو اور زیادہ آگے کی طرف موڑ دیا تو فاکسن کے جسم نے یکلخت جھٹکا کھایا، اس کی بے نور ہوتی چلی گئیں، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر ہٹا لیا۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے درست بتایا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، جو کچھ اس نے بتایا ہے لاشعوری طور پر بتایا ہے، اور لاشعور جھوٹ نہیں بول سکتا، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری میں آ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی اس کے حکم میں تھے اور دروازہ ان کے باہر آتے ہی آٹومیٹک انداز میں بند ہو گیا۔ شاید اس کا وقت فکس تھا کہ اتنی دیر بعد وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں پہنچے تو وہاں پہلے کی طرح شور و غل کا ماحول تھا، البتہ اب کاؤنٹر پر بوبی کی بجائے وہی شوٹی موجود تھا جو انہیں فاکسن کے آفس تک چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا اسلحہ کہاں ہے، عمران نے شوٹی کے قریب جا کر کہا۔ یس سر، شوٹی نے مودبانہ انداز میں کہا، اور کاؤنٹر کے اندر سے اس نے مشین پسٹل نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے مشین پسٹل اٹھا کر جیبوں میں ڈالے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب ہمیں فوری طور پر لباس بھی تبدیل کرنے ہوں گے اور میک اپ بھی، عمران نے ہوٹل سے باہر آتے ہی کہا۔ اتنی جلدی کیا ضرورت ہے، پہلے اس مارٹن سے تو مل لیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، فاکسن کی موت کا فوری علم ہو جائے گا اور یہ پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے، یہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پورے شہر میں پھیل جائیں گے، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سپر سٹارز ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ تم یہیں رکو، میں لباس اور میک اپ باکس لے آتا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر اور صفدر سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے جبکہ عمران سپر سٹور میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے پاس مطلوبہ سامان موجود تھا۔ اس نے ایک ایک ڈبہ تنویر اور صفدر کے حوالے کر دیا۔ ان کے اندر لباس اور میک اپ باکس موجود ہیں، کسی بھی ہوٹل کے باتھ روم میں جا کر تبدیل کر لو اور پھر تم نے مین مارکیٹ کے سامنے مارٹن کلب پہنچنا ہے، میں وہیں ملوں گا، عمران نے کہا اور ایک ڈبہ اٹھائے وہ واپس اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس کی سائیڈ میں ایک باتھ روم موجود تھا جبکہ صفدر اور تنویر آگے بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران باتھ روم سے باہر نکلا تو اس نے نہ صرف لباس تبدیل کر لیا بلکہ اس کا چہرہ اور بال بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ بہرحال اس نے میک اپ مقامی ہی رکھا تھا۔ اترا ہوا لباس اس نے سائیڈ گلی میں موجود ڈرم میں اچھالا اور پھر سڑک پر آ کر اس نے ٹیکسی کی تلاش شروع کر دی لیکن وہاں حالی ٹیکسی نظر نہ آ رہی تھی۔ عمران صاحب آپ ابھی تک یہی ہیں؟ اچانک اسے سائیڈ سے صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی مقامی میک اپ میں تھا۔ تم نے اتنی جلدی مجھے پہچان کیسے لیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہزاروں میں پہچانے جا سکتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کہیں تم نے جولیا کی آنکھیں تو اپنی آنکھوں میں فٹ نہیں کرا لی؟ یہ فکرہ تو وہ کہہ سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ انہیں حالی ٹیکسی ملتی تنویر بھی ان کے پاس پہنچ گیا، وہ بھی بدلے ہوئے لباس اور تبدیل شدہ میک اپ میں تھا۔ چند لمحوں بعد انہیں حالی ٹیکسی مل گئی اور عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو مین مارکیٹ کے مارٹن کلب جانے کا کہہ دیا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اسٹارک اپنے آفس میں موجود تھا کہ اچانک سامنے پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسٹارک نے کہا۔ جیکب بول رہا ہوں باس۔ اس وقت ہوٹل میں ٹاسکو کا چیف اور اس کے ایکشن گروپ کا چیف راجر 4 مسلح افراد سمیت موجود ہیں اور ٹونی سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کا انداز بے حد جارحانہ ہے، دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ٹونی سے کہو کہ انہیں میرے اسپیشل آفس پہنچا دے، اسٹارک نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جیٹو راجر اور مسلح افراد کو ساتھ لے کر کیوں آیا ہے۔ ظاہر ہے اسے بہرحال یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ فارمولا اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب وہ یہی معلوم کرنے آیا ہوگا کہ فارمولا کس نے اس سے حاصل کیا ہے۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کنگ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بلیک سروس کے چیف کنگ کی محسوس بھاری آواز سنائی دی۔ اسٹارک بول رہا ہوں کنگ، اسٹارک نے کہا۔ اور تم کیسے فون کیا ہے؟ کیا حکومت نے رقم کا بندوبست کر دیا ہے؟ کنگ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ رقم کا بندوبست تو ہو جائے گا، وہ تو بات طے ہو چکی ہے کنگ، لیکن ایک مسئلہ اور آن پڑا ہے اور وہ بے حد اہم ہے۔ اسٹارک نے کہا۔ کیسا مسئلہ؟ کھل کر بات کرو، کنگ نے پوچھا۔ ٹاسکو کی چیف جیٹو نے مجھے فون کیا تھا کہ اسے اطلاع ملی ہے کہ میں اسی ٹاپ کا سودا ساڈان حکومت سے کرا رہا ہوں اور انتہائی سستے داموں کرا رہا ہوں، جبکہ سیٹ آپ اسی کے پاس ہے۔ ظاہر ہے مجھے اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی، البتہ میں نے اسے تمہارا نام بتانے کی بجائے پاکشائیوں کا نام لے دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکشائی تو اس دوران ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح معاملات ہماری مرضی کے مطابق طے ہو جائیں گے، لیکن ابھی مجھے میرے آدمی نے بتایا ہے کہ جیٹو اپنے ایکشن گروپ کے چیف راجر اور 4 دیگر مسلح افراد کے ساتھ میرے ہوٹل میں پہنچا ہے اور وہ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے انہیں اسپیشل آفس بٹھانے کا کہا ہے اور میں ان لوگوں سے کوئی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ میں انہیں بتا دوں کہ فارمولا تمہارے پاس ہے اور پاکشائیوں سے تم نے حاصل کیا ہے اور حکومت ساڈان سے تم سودا کر رہے ہو، اسٹارک نے کہا۔ بے شک کہہ دو، بلکہ ہو سکے تو میری اس سے بات کرا دینا۔ اور سنو، تم بے فکر رہو، بلیک سروس اب اتنی بھی کمزور نہیں کہ ٹاسکو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ میں تو صرف ہاں کی الجھنوں سے بچنا چاہتا ہوں، کنگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسٹارک نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس آفس سے نکل کر راہداری میں چلتا ہوا اپنے اسپیشل آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو جیٹو بڑے غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا، جبکہ راجر اور 4 مسلح افراد ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ تم اب آئے ہو؟ کیا ہم تمہارے ملازم ہیں کہ اتنی دیر تمہارا انتظار کرتے رہیں؟ اسٹارک نے اندر داخل ہوتے ہوئے ہی جیٹو نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو جیٹو، یہ تمہارے کلب کا آفس نہیں ہے، یہ حکومت ساڈان کے ایجنٹ کا آفس اور پوری حکومت ساڈان میری پشت پر ہے۔ میں ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اور تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم مسلح افراد لے کر میرے ہوٹل میں کیوں آئے ہو؟ کیا میں تمہارا ملازم ہوں؟ بولو، اسٹارک نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو اسٹارک، میں نہ تم سے ڈرتا ہوں اور نہ تمہاری حکومت سے، سمجھے، اور نہ ہی حکومت ساڈان میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، جیٹو نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید ضرورت سے زیادہ غلط فہمی ہو گئی ہے جیٹو، بہرحال تم میرے مہمان ہو اس لیے میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، اسٹارک نے کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیٹو چند لمحے بڑی زہر بھری نظروں سے اسٹارک کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ راجر اور اس کے مسلح افراد اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ ان مسلح افراد کو باہر بھیج دو، البتہ راجر چاہے تو یہاں رک سکتا ہے، اور تم دونوں بتاؤ کہ تم کیا پینا پسند کرو گے، اسٹارک نے کہا۔ یہ یہی رہیں گے اسٹارک،
اور پہلے تم بتاؤ کہ سیٹا فارمولا کہاں ہے، کس کے پاس، اور کس نے اسے میری تحویل سے چرایا ہے۔ اور سنو، پاکشاہیوں کی بات اب نہ کرنا، کیونکہ یہ فارمولا پاکشاہی سائنسدان سے ہی حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکشاہی سیکرٹ سروس اسے حاصل کر کے اپنے ملک واپس بھیجنے کی بجائے حکومت سوڈان سے اس کا سودا کرنا شروع کر دے، اور پھر وہ بھی تمہاری معرفت، اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو۔ جیٹو نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو اسٹارک بے اختیار ہنس پڑا۔